آج گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے جنت اور اہل جنت کی خصوصیات۔ اس حوالے سے قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو چند چیزیں بہت زیادہ سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ مخلوق کی نظر میں کامیابی اور ہے، خالق کی نظر میں کامیابی اور ہے۔ مخلوق کی نظر میں کامیابیوں کے بہت معیار ہیں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی اللہ کی نظر میں۔ جو جنت الفردوس میں جنت میں داخل ہو جائے گا وہی کامیاب ہے، جو اس سے محروم رہ گیا وہ ناکام ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ اب جنت کا حسن اور جنت کی جو خصوصیات اور اس کی عظمتیں ہیں، قرآن شریف کے مطالعہ سے جنت کی وسعت کا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں جنت کی وسعت کا ذکر فرمایا، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور وہ جنت ایسی ہے کہ جس کی چوڑائی میں سب آسمان اور زمین آ جائیں۔ یہ چوڑائی کی بات ہے، لمبائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھانے کے لیے اس قدر وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے اہل ایمان کا، جو اتنی کشادگی والا، اتنی وسعت والا ہے۔ یہ تو اس کی وسعت کا حال تھا۔ اب اس جنت کے اندر کیا حسن ہے، اللہ اکبر۔ معزز حاضرین، پورے قرآن شریف میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے حسن کا اور جنت کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ خاص طور پہ آپ اگر سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائیں تو سورہ الرحمن کی آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے حسن کا ذکر فرمایا، اور بالکل اس کے ساتھ 27ویں پارہ میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے کمالات اور حسین مناظر کا خود تذکرہ فرمایا۔ جنت کے جو مناظر ہیں، اس کے حسن ہیں اور اس کے عمارات، اس کے باغات، اس میں موجود اہل جنت جس انداز سے بیٹھیں گے، جن جن نعمتوں کو وہ استعمال کریں گے، اور جن برتنوں میں، اللہ اکبر، جن برتنوں میں وہ چیزیں ڈال کر استعمال کریں گے، اللہ نے قرآن شریف میں ان چیزوں کا اور جنتی لوگوں کے لباس کا بھی تذکرہ فرمایا۔
اور سورہ الرحمن کی آیت نمبر 72 میں ہے وہ حور مقصورات فی الخیام، جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے، حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں کے اندر پردہ نشیں ہیں۔ یہ کنز الایمان حاشیہ جس کا صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب دیا، جس کا حاشیہ انہوں نے لکھا، ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ جب اس آیت میں کیا، اللہ اکبر، یہ حدیث شریف ہے، یہ اس جنتی حور کے حسن کا تذکرہ اس حدیث شریف میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر جنتی عورتوں میں سے، یعنی جنت کی حوروں میں سے کسی کی زمین کی طرف ایک جھلک پڑ جائے، یعنی جنت سے اس کی ایک جھلک زمین کی طرف پڑ جائے تو حدیث شریف کے مطابق فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری فضا روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو سے زمین و آسمان کی فضا بھر جائے، اور ان حوران بہشت کے خیمی موتی اور زبرجد کے ہوں گے۔ یہ ان کے حسن کا تذکرہ۔ اور سورہ یاسین شریف میں فرمایا کہ اہل جنت ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اہل جنت اپنی بیویوں کے ساتھ مختلف صوفے یا اس طرح کی جو جگہ ہوں گی ان پر ٹیک لگائے ہوئے موجود ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے مختلف قسم کے پھل ہوں گے۔ پھر سلام قولا من رب الرحیم، ہر جانب سے فرشتے آ کر ان کو سلام پیش کریں گے۔ قرآن شریف میں ہے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے دنیا میں صبر کیا تھا۔ معزز حاضرین، جنت کے یہ حسن کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں عرض کیا۔ پھر قرآن کریم کی سورہ محمد کی آیت نمبر 15، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے مشروبات کا، جنت کی نہروں کا تذکرہ فرمایا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ سورہ محمد میں جنت کی نعمتوں کی نہروں کا تذکرہ ہے، جو خالص پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، خاص مشروب کی نہریں اور شہد کی نہریں اور ہر قسم کے پھل۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، خالص شفاف شہد کی نہریں ان اہل جنت کے لیے ہوں گی۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھل موجود ہوں گے۔ معزز حاضرین، یہاں تک یہ مختلف آیات مقدسہ آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کے حوالے سے آپ تک پہنچائی گئی۔ اب ہم اس جنت میں رہنے والے، جنت میں جانے والے اہل جنت
ان کی خصوصیات اب ہم عرض کر رہے ہیں کہ جنت الفردوس کا حسن جن کو ملے گا، جن خوبیوں کا تذکرہ ہم نے مختصراً کیا، ان اہل جنت کی خصوصیات اور ان کی امتیازی خوبیاں، ان کے کردار و اخلاق، ان کے بارے میں قرآن شریف نے بھی بیان فرمایا کہ وہ کس کیلیبر کے لوگ ہیں، کن خوبیوں کے مالک ہیں، وہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ اہل جنت دنیا میں کیسے زندگی گزارتے ہیں، جس کے نتیجے میں رب العلا ان کو جنت الفردوس کا وارث قرار دے گا۔ ان کی کمالات، ان کی خوبیاں، یہ اس جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر یہ ٹاپک ہے، کیونکہ اصل چیز دنیا میں وہ کردار، وہ اخلاق، وہ سیرت، وہ عمل ہیں جو میں نے آپ سب نے کرنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دی، اور میں آپ تک وہ یہ موضوع لا رہا ہوں۔ اہل جنت کی خصوصیات، اب تک تھیں جنت کی خصوصیات، اب ہیں اہل جنت کا کردار اور ان کی خصوصیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، یہ ریفرنس میں اپنی تسلی کے لیے بھی دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے آمنوا باللہ ورسلہ، جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر دنیا میں، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ پہلی شرط یہی ہے، ایمان اور اس کے تقاضے۔ یہ پہلا کردار ہے اہل جنت کا۔ پھر آگے فرمایا، ذالک فضل اللہ۔ کوئی شخص کبھی اس سوچ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میری محنت اور میری عبادت کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے، نیور۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے وہ جنت الفردوس عطا ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی فرق، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ عظیم فضل و کرم والا ہے۔ تو ہمیں اس کے فضل اور احسان پر نظر رکھتے ہوئے مالک سے یہ فریاد کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں۔ تو پہلی خوبی کیا ہے اہل جنت کی؟ اللہ پر ایمان، اور انبیاء علیہ السلام پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، اور تمام جو شرائط ہیں ایمان کی، ایمانیات پر وہ مومن مسلمان ایک۔ قربان جائیں، قرآن شریف تو سمجھ اب آنے لگا، جب ہم سب کی میری روانگی کا وقت ہونے لگا۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ آل عمران میں، اب اہل جنت کی خوبیاں دوسری وہ تھا ایمان، اب ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی سیرت کا ذکر فرمایا کہ جن کو ہم جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ معزز برادران، آج ہمارے ایک نمازی نے 1.5 مرلے کا مکان 45 لاکھ میں لیا ہے، ریٹائر ہوئے۔ 1.5 مرلے کا مکان کتنے کا؟ 45 لاکھ کا۔ تو وہ جنت الفردوس اتنی وسیع کہ زمین اور آسمان سارے اس میں آ جائیں، اس کی قیمت، اس میں جانے والے لوگوں کا کردار سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی صفت جو بتائی، جس پہ مجھے آپ کو بہت توجہ کی ضرورت ہے، میں سب سے نیچے کھڑا ہوں، آپ مجھے جو سمجھیں، لیکن میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ معزز برادران، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، جہاں جنت کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلے فرمایا الصابرین،
سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الصابرین، یہ جنت میں جانے والے یہ لوگ ہیں، یہ مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ ایک دوسری خوبی کیا بتائی؟ الصادقین، ہر حالت میں سچ بولنے والے۔ اب سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت ہے، الحق مر، سچ سننے کے لیے بھی طاقت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ بیوی کی سچی باتیں خاوند سننے میں طیش میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دفتروں میں آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، سچ بولنا تو جنت میں جانے والوں کی پہلی صفت صابرین ہے، دوسری الصادقین، ہر حالت میں سچ بولنے والے، دو، اور تیسری القانتین، عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کی اور عبادت میں عاجزی کرنے والے۔ دعائے قنوت کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیوں دعا کو دعائے قنوت کیوں کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، اس کو دعائے قنوت کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا ہے، اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا، نستغفرک، تجھ سے معافی چاہتا۔ تو تیسری خوبی اہل جنت کی کیا بتائی؟ القانتین، عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں بھی عاجزی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، عبادت بھی بڑی بات ہے، لیکن عبادت میں بھی عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور معزز برادران، اس سے پہلے چوتھی خوبی فرمایا المنفقین، اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ یہ چوتھی صفت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پہلی صفت پھر بتا رہا ہوں، الصابرین، صبر کرنے والے، الصادقین، ہر حالت میں سچ بولنے والے، القانتین، عبادت میں عاجزی کرنے والے، المنفقین، چوتھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ میں نے ایک حدیث شریف، مجھے اس کی بڑی تلاش تھی، میں نے رات درۃ الناصحین جو میرے والد صاحب نے مجھے کتاب دی تھی، اور وہ اس دور کا کاغذ، سرخ کاغذ، دہلی کی شاید، جب پاکستان بھی نہیں تھا بنا، وہ کتاب میرے پاس تھی، میں نے اس میں یہ حدیث شریف ڈھونڈی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک تو میرے والد صاحب کی کتاب تھی، اس میں یہ حدیث شریف صدقہ خیرات۔ میرے دوستو، آپ کو پچھلا جمعہ بھول گیا، ایسے ہی جانا ہے، پتہ بھی نہیں چلنا دنیا سے۔ حاجی مقبول صاحب کہاں ہیں؟ کیسے ہماری مسجد کی رونق تھی، اور سب نمازی۔ یہ باتیں اگلے جمعے بھول جائیں گی، آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اہل جنت کی اللہ تعالیٰ نے چوتھی خوبی بتائی، المنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو مجھے درۃ الناصحین کے صفحہ نمبر 267 267 پر یہ حدیث پاک ملی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الصدقۃ ستر من النار، صدقہ دوزخ سے پردہ ہے، صدقہ دوزخ سے پردہ ہے۔ آپ کا دیا ہوا، میرا دیا ہوا جو صدقہ ہے نا، وہ دوزخ کے آگے پردہ بن جائے گا۔ پردہ کر دیں نا تو پرلی چیز نظر نہیں آتی نا، پردہ کر دیں جی، شور آ رہا ہے، دھوپ آ رہی ہے، دھواں آ رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، تو چیز چھپ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا صدقہ دوزخ کی آگ کے سامنے پردہ ہے۔ اور اگلی بات، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْتَظِلُّ النَّاسُ بِظِلِّ صَدَقَاتِهِمْ، قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے صدقہ کے سایہ میں پناہ لیں گے۔ دیکھیں نا، سردی آئے تو ہم کمبل، کوٹ، رضائی، یہ گرم کپڑے سردی سے بچنے کے لیے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے صدقے کی پناہ لیں گے، اس میں چھپ جائیں گے دھوپ سے بچنے کے لیے۔ وہاں درخت تو نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، دیواریں تو نہیں ہیں نا جی میدان معاشر میں۔ حضور نے فرمایا لوگ اپنے دیے ہوئے صدقے کی پناہ میں آئیں گے۔ کتنی بڑی اہمیت! تو اہل جنت کی خوبی کیا بتائی؟ اللہ کی راہ میں المنفقین، خرچ کرنے والے۔ اور پانچویں خوبی اہل جنت کی، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میں تو آپ کو بہت پیچھے کھڑا ہوں، حضور نے قرآن شریف نے فرمایا پانچویں خوبی سب سے اونچی ہے۔ صابرین، صادقین، قانتین، منفقین، چار خوبیاں انہوں نے اپنے اندر جب پیدا کر لیں، قرآن مجید نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ سحری کے وقت، یہ نہیں کہ کھینچ دے تسبیح جیسے ہم لوگ ہیں، نہیں، اپنے آپ کو جھکاؤ، معافی صبح کے ٹائم، سحری کے وقت، تہجد کے ٹائم۔ المستغفرین بالاسحار، جب سحری کا وقت ہوتا ہے وہ بستر چھوڑ کر وضو کر کے نوافل پڑھ کے سجدے میں گر کر کہتے ہیں مالک پچھلی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ معافی مانگنا یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت۔ جنت جتنی بڑی ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ریٹائرمنٹ ہو گئی، اب تیاری تو کرنی ہے نا، فراغت ہوئی۔ ہم دوسروں کے عیب، میں دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہوں، انہیں ٹوپی کیسی پاتی ہوئی ہے، مول صاحب نے اینک کیڑی، یار ساری زندگی دوسروں کو دیکھتے رہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ المستغفرین بالاسحار، اہل جنت کی یہ پانچویں خوبی سورہ آل عمران میں تیسرا سپارہ، آپ پڑھیں جا کر، خوشی ہوگی کہ آپ بھی قرآن کھولیں، جیری گلاں آج سن کے ہیں ہم خود پڑھیں۔ معزز برادران، تو اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا۔ اللہ اکبر! کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو ایک کشش اور معرفت اور علم اور شعور بخشا، قرآن شریف کی آیتوں کو اشعار میں ایسے سمو دیتے ہیں کہ آپ سن کر حیران ہوں گے۔ یہ جب پانچ خوبیاں میں نے اہل جنت کی آپ کو بتائی ہیں، علامہ نے اسی کو آخری جو یہ میں نے عرض کیا کہ سحری کے وقت اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس کو علامہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، یہ مختلف بڑے چوٹی کے اولیاء ہیں۔ فرید الدین عطار، رومی جلال الدین عارف رومی، رازی امام فخر الدین رازی، غزالی امام غزالی۔ علامہ نے فرمایا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ جتنے بھی اولیاء ہیں، فیض عالم ہوں، غوث اعظم ہوں، یہ سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے معافیاں استغفار کرتے رہے، رب نے ان کو اولیاء کا امام بنا دیا۔ یہ پانچویں خوبی تھی اہل جنت کی۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ جنت اور اہل جنت کی خصوصیات۔ معزز برادران، قرآن شریف آگے اہل جنت کے بارے میں فرماتا ہے، 21واں سپارہ، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 59۔ جنت کے محلات کا مالک نے ذکر کیا۔ آپ اپنے بیٹے کو مکان بنا کے دینا، کہنے بہت اچھا، کیا بات میرے بیٹے کے مکان کی، کہتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں اس آیت میں اللہ پاک نے جب جنت مکانات کا اور نعمتوں کا بیان کیا تو خود مالک نے فرمایا نعم اجر العاملین، میرے نیک بندوں کا کتنا اعلیٰ اجر و مرتبہ ہے، یہ جنت کتنی اچھی ہے، خود تعریف کی، نعم اجر العاملین، میرے نیک بندوں کو کتنا اچھا اجر ملا۔ آپ کے بچے کو CSS میں ٹاپ کر جائے تو پورے محلے میں، پورے خاندان میں دھوم مچ جاتی۔
گاڑی آئے، واہ واہ کیا بات، میرے بیٹے کی گاڑی کی دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اہل جنت کی نعمتوں کو جب اللہ نے بیان کیا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ان کے ایسے مکانات، ایسے خوبصورت چاندی کے برتنوں کا تذکرہ ہے سورہ الدہر کے اندر۔ اللہ پھر فرماتے ہیں نعم اجر العاملین، یہ میرے بندوں کا کتنا اچھا معاوضہ ہے، کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنے اچھے انعامات ہیں۔ آگے فرمایا ان میں خوبی کیا تھی، باقی سب دوزخ میں چلے گئے تو ان کے لیے جنت کیوں آئی؟ فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ زندگی میں صبر کرتے رہے تھے اور ہر معاملہ میں اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے تھے، اپنے اللہ پر۔ میرا سٹاف مجھے نہیں بچائے گا، میرے محلے والے نہیں بچائیں گے، بچائے گا میرا رب، بچائے گا، میری حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ سارے کام اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھو کیسے راستے کھلتے۔ یا توکل، صبر، یہ اہل جنت کی خوبیاں ہیں۔ معزز برادران، آگے اور آخری باتیں ہیں، بس 10 منٹ باقی، 9 منٹ رہ گئے۔ پھر فرمایا اعدت للمتقین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ اس میں اہل جنت جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے کردار کا ذکر فرمایا۔ اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جو ہر گناہ سے بچتے ہیں۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہر طرح کا گناہ ظاہری باطنی چھوڑ دو۔ ایک مقام فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ متقی لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اور پھر ان متقی لوگوں کے اہل جنت کی خوبیوں کا مختلف انداز میں ان کے اخلاق کا ذکر فرمایا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اہل جنت وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں۔ جب پیسہ بہت ہو نا، خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، لے پھڑ 1000 روپیہ لے لے مسجد واسطے، وہ خوشحالی ہے نا جی۔ 10,000 تھا، 1000 دے دیا، خوشحالی ہے نا جی۔ اللہ نے فرمایا جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے جو خوشحالی میں بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے والا آج موضوع ہے نا، یہ سمجھنے والا ہے۔ ایک دوسرا فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ سب سے مشکل کام ہے اور سب سے بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے۔ خرچ کیا، چلو جی خرچ ہو گیا، لیکن یہ کام بڑا کام ہے، اس کے لیے اتنا حوصلہ چاہیے۔ حوصلے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، حوصلے کی، صبر کی، اس کے لیے بہت حوصلہ۔ معزز برادران، اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اور یہ جنتی لوگ ضبط کرنے والے ہیں غصے کو۔ آج سب کو غصہ، بڑا ہی غصہ ہے، بی پی ہائی ہے صبح دئی، غصہ اے معمولی گل تے ٹھا۔ جنتی لوگوں کا اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، میرے جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے وہ غصے کو ضبط کرنے والے۔ پانی پی لو، وضو کر لو، درود شریف پڑھ لو، یار غصہ ضبط کرنا ہے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے، یہ مشکل کام ہے۔ کوئی قیمت نہیں ہے 5 کروڑ جنت کی، بس کردار میں رسول اللہ کا حسن آ جائے تو جنت ہی جنت۔ کوٹ عبد المالک والے سید لطف اللہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے
حضور کی محبت کا رنگ چڑھ جائے تو دنیا بھی جنت، قبر بھی جنت، حشر بھی جنت، جنت بھی جنت۔ وہ کہتے تھے، یاد آ گئے نا، پنجابی میں تقریر کیا کرتے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ تو دوسروں کو معاف کرنا یہ سب سے بڑا اہم کام ہے جنتی بننے کے لیے، یہ بہت اعلیٰ صفت ہے۔ اور اس میں تفسیر ضیاء القرآن میں نے پڑھا کہ عفو کا معنی کیا ہے، سنیں، انتقام کی قدرت ہو، آپ کے قلم میں طاقت ہو کہ آپ کسی ملازم کو رحیم یار خان ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کسی کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، طاقت ہے، اس کی سروسز کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، یو ہیو پاورز، آپ کے پاس یہ اختیار ہے، سیٹ کا طاقت ہے کہ آپ اس کو ایسے کر دیں، اس کا تہس نہس کر دیں، یو ہیو پاورز۔ تو فرمایا انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دینا، یہ عفو ہے، یہ ہے عفو۔ ایک تو کاری کچھ نہیں سکتا میرے ورگا، چلو وہ بھی صبر کرے گا، لیکن انتقام کی قدرت کے باوجود کسی کو معاف کر دینا، اس کا اونچا مقام ہے، اس کو کہتے ہیں عفو۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ معزز برادران، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا، یہ واقعہ گلستان سعدی کے صفحہ نمبر 60 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، میں وہاں سے لکھ کر لایا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ یہ ایک بنو عباس کی، جب ہم نے فاضل عربی کیا تھا لاہور بورڈ سے، اور الحمدللہ ایم اے عربی پنجاب یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں اللہ نے کروایا تھا، یہ تاریخ اسلام پڑھی تھی، تو یہ بنو عباس کا خاندان کم و بیش 4-5 صدیوں تک اسلامی سلطنت پر اس کی حکمرانی رہی، اس سے پہلے بنو امیہ تھے۔ تو یہ بنو عباس کا بہت بڑا عدل کرنے والا حکمران گزرا ہے، اور اس کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا سنہری دور ہے، گلوریس پیریڈ آف اسلام۔ یہ خلیفہ ہارون رشید، معزز برادران، یہ اس کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے وزراء کے درمیان تخت خلافت پر بیٹھا تھا کہ اس کا بیٹا غصے کی حالت میں باپ کے سامنے آیا، کہنے لگا مجھے فلاں سپاہی کے بیٹے نے ماں کی گالی دی ہے، فلاں سپاہی کے بیٹے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ ہارون الرشید نے اپنے وزراء میں سے ایک سے پوچھا اس کو کیا سزا دی جائے؟ ایک وزیر نے کہا اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرے سے پوچھا، دوسرے وزیر نے کہا اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ جی آپ سارے آفیسر ہیں، آپ بھی میٹنگز کرتے ہیں، سٹاف میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں میرے جیسے 2 نمبر بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے چک کے رکھنا، تبیاں پھیرنیاں۔ نانا یار، یہ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میرے برادران، تو دوسرے وزیر نے کہا اس لڑکے کی زبان کاٹ دی جائے۔ تیسرے کی طرف ہارون رشید نے اشارہ کیا، ہاں تو آپ بتائیں کیا سزا دیں؟ اس نے کہا اس لڑکے کی اور اس کے خاندان کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے اور اس کو ملک سے باہر نکالا جائے۔ یہ 3 وزیروں کے 3 مشورے آ گئے۔ بادشاہ نے پھر اپنے بیٹے سے کہا کرم آست کہ عفو کنی، میرے بیٹے ادھر آ جا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاف کر دے۔
سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ معاف کر دے۔ اگر تو نہیں کر سکتا تو بھی اس کو ماں کی گالی دے دے بس۔ یہ ہوتا ہے عدل، یہ ہوتا ہے احسان۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت مکہ فتح کیا 10,000 صحابہ تھے۔ کتنے ساتھ تھے؟ 10,000۔ قریش کو جرت نہ ہوئی کہ وہ آگے ریزسٹ کر سکیں، بھاگ گئے۔ کھچا کھچ صحابہ سے مکہ کا حرم مکہ بھرا ہوا۔ حضرت بلال نے ظہر کی اذان کعبہ کی چھت پر دی، کعبہ کی چھت پر اذان دی۔ ویسے اس اذان کا کیا کہنا؟ معزز برادران، قریش اتنے کوئی پہاڑوں پر چڑھ گئے، دور سے دیکھ رہے تھے۔ بدر والے بدر میں یہی آئے تھے، احد میں آئے تھے، خندق میں آئے تھے۔ 27 دن انہوں نے مدینہ منورہ کا خندق میں محاصرہ کیا۔ آج سارے آئے ہوئے تھے۔ 8 سال تک یہ قریش رسول اللہ سے جنگ کرتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قریش تم جانتے ہو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، جاؤ میں نے سب کو آزاد کر دیا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سنت کون ادا کرے گا؟ یہ سنت صرف سنتے ہی رہ گئی نماز کی؟ رسول اللہ کی ساری سنتیں ادا کرنی ہیں۔ معزز برادران، اب 2 حدیثیں، بات ختم۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں ہے جو مخالف کو شکست دے دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، متفق علیہ۔ طاقتور وہ بندہ ہے جو غصہ کے وقت اپنی ذات پر قابو رکھے۔ دوسرا فرمایا ویل لمن یکثر ذکر اللہ فی لسانہ ویعصی اللہ فی عملہ، الدیلمی فی مسند الفردوس۔ حضور نے فرمایا افسوس ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے مگر اپنے عمل میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، میں اپنے غلام اور خادم کو کتنی مرتبہ معاف کر دوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن 70 مرتبہ، ہر دن 70 مرتبہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمایا۔